السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا اور وہ دن کون کون سے تھے، اور اس کے علاوہ درخت، پہاڑ اور حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا اور وہ کون کون سے دن تھے۔ نیز آسمانوں اور زمین کے بنائے جانے سے پہلے کیا موجود تھا، تو یہ ساری تفصیل جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ 6 دن سے دنیا کے 6 دنوں کی مقدار مراد ہے، کیونکہ یہ دن اس وقت نہیں تھے، آفتاب ہی نہ تھا جس سے دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے یا اس سے بھی کم میں پیدا فرماتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا یہ تقاضۂ حکمت ہے، اور اس سے بندوں کو اپنے کاموں میں تدریج اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام اگر کریں تو صبر کے ساتھ کریں، اس میں جلدی نہ کریں، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا اتوار کو فرمائی، اور زمین کو اتوار اور پیر 2 دنوں میں پیدا فرمایا، اور پہاڑ، درخت، زراعت اور حیوانات کو منگل اور بدھ کے روز پیدا فرمایا، اور آسمانوں کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا فرمایا اور اس پر ہیبت اور جلال سے نظر فرمائی، پس وہ پانی بن گیا۔ اس پانی سے ایک دھواں اٹھا، اس سے آسمان بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ثم استوى الی السماء وہی دخان، اور پھر 7 آسمان بنائے، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اسی پانی سے ایک جھاگ اٹھی اور اس جگہ جمع ہوئی جہاں اب کعبہ معظمہ ہے، پھر اس کو چاروں طرف پھیلایا گیا تو زمین بن گئی۔ ثابت ہوا کہ کعبہ شریف مرکز عالم ہے، یعنی اس دنیا کا مرکز ہے اور اس دنیا کے بالکل سینٹر میں موجود ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی ماں رکھا گیا ہے۔ پھر زمین پر پہاڑ رکھے گئے تاکہ وہ حرکت نہ کرے۔ پہلا پہاڑ جو زمین پر پیدا کیا گیا اس کا نام ابو قبیس ہے، اور پھر اس کو پھیلا کر دوسرے پہاڑ بنائے گئے۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمین کا پہلا ٹکڑا بیت اللہ شریف کی جگہ رکھا گیا، پھر اس کو پھیلایا گیا، اور پہلا پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر رکھا وہ ابو قبیس ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔